فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا ہے اللہ رب العزت اس دین کے مشن کو اور زیادہ برکتیں عطا فرمائے اور ہمارے وقت کا صحیح استعمال دین میں ہی فرما دے۔ وقت کا اسلام نے سب سے بہترین شیڈول طے کر کے ہی دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین شیڈول خود ہی تیار کر دیا۔ صبح صبح فجر کی نماز کے لیے اٹھنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی شیڈول طے کر دیا۔ فجر سے پہلے اٹھے بندہ، فجر کی نماز، پھر وقت کا اس سے بھی بہترین استعمال اگر چاہتے ہو کہ میں رب کے اور زیادہ قریب ہو جاؤں تو پھر اشراق بھی پڑھ لے بندہ، پھر چاشت بھی پڑھ لے، اس کے بعد ظہر کی نماز ہے، یعنی پانچوں نمازیں۔ پھر جو نوافل ہیں مغرب کے بعد اوابین پڑھے جاتے ہیں، رات کو تہجد کی نماز پڑھی جاتی ہے، یہ وقت کا بہترین استعمال ہے۔ باقی جتنے ہماری مصروفیات ہیں ان مصروفیات کے ساتھ ساتھ یہ معمولات بھی ہم کوشش کریں ان کو ضرور اپنا لیں۔ اور سبھی بزرگ جو ہیں وہ قبلہ بڑے بابا سرکار رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا یہ قول ہے، آپ فرماتے ہیں تہجد کے بغیر کوئی بھی بندہ صوفی نہیں بن سکتا، تہجد کے بغیر۔ تو تہجد پر بھی وقت کا بہترین استعمال کرے بندہ۔ جمعے والے دن سورہ کہف کی تلاوت ضرور کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندے کو ہر فتنے سے سورہ کہف جو ہے محفوظ رکھتی ہے۔ جمعے والے دن اس کی عادت ہی بنا لیں۔ یہ 15ویں سپارے سے شروع ہوتی ہے، 16ویں سپارے میں ختم ہوتی ہے سورہ کہف۔ اسی طرح سورہ دخان ہے 25ویں سپارے میں، یہ بھی جمعے والے دن پڑھی جاتی ہے۔ اور روزانہ مغرب کے بعد سورۃ الواقعہ پڑھی جاتی ہے، وہ پڑھیں۔ عشاء کے بعد سورۃ الملک پڑھیں، فجر کے بعد سورہ یاسین پڑھیں، اور چلتے پھرتے جو بھی آپ کو صورتیں آتی ہیں کوشش کریں، بائک پہ آپ یہاں سے اسٹیشن تک جاتے ہیں تو آپ کو 4 صورتیں آتی ہیں تو وہ 4 صورتیں پڑھ لیں۔ اگر کسی کو آخری سپارہ 30واں سپارہ آتا ہے تو وہ یہاں سے نکلتے ہوئے سنگھ پورہ تک جاتے ہوئے سپارہ پڑھا جائے گا اس کا، تو وہ جاتے ہوئے وہ جس طرح کہتے ہیں ہاتھ کار ول دل یار ول، یہ بھی کام ہوتا رہے وہ بھی کام ہوتا رہے۔ وقت کا سب سے بہترین استعمال 5 نمازیں اور نوافل کی نمازیں، اور ان وقتوں پر ان صورتوں کا پڑھنا جو ہے۔ دوسری بات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق سے پوچھا تھا نا، حدیث ہے، وہ وقت کا سب سے بہترین استعمال تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج روزہ کس نے رکھا ہوا ہے؟ حضور میں نے رکھا ہوا ہے۔ روزہ رکھا ہوا تو اس کا مطلب صبح سے لے کر شام تک بہترین استعمال ہو گیا وقت کا۔ حضور میں نے رکھا ہوا ہے، فرمایا آج بیمار کی تیمارداری کس نے کی ہے؟ حضور میں نے کی ہے۔ آپ نے فرمایا جنازہ کس نے پڑھا ہے؟ حضور میں نے پڑھا ہے۔ جتنی چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھی، تیمارداری بھی کی ہوئی تھی، جنازہ بھی پڑھا ہوا تھا، اور آپ نے روزہ بھی رکھا ہوا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سیدنا ابو بکر صدیق ہی وہ ہیں جنہیں جنت کے 8 دروازوں سے ہی بلایا جا رہا ہو۔ تو مطلب یہ وقت کا بہترین استعمال تھا، وقت کا بہترین استعمال۔ اور اس سے اگلی چیز یہ کہ جب بھی ایک نماز پڑھ کے نکلیں، ایک نماز پڑھ کے، تو اگلی نماز کا ساتھ ہی ارادہ کر لیں، ارادہ کر لیں۔ اس کا کیا فائدہ ہے؟ اگر اگلی نماز سے پہلے بندہ فوت ہو گیا تو شہادت کا مرتبہ ملے گا۔ کیوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ نماز کے انتظار میں ہے ایسے سمجھے گویا کہ وہ نماز میں ہی ہے، اگلی نماز کا ساتھ ہی انتظار کر لے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک نماز دوسری نماز کے درمیان گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ قرآن مجید کی آیت ہے ان الحسنات یذھبن السیئات، حسنات جو ہیں وہ سیئات کو ختم کر دیتی ہیں۔ نماز کا ارادہ جو ہے وہ گناہوں کو بھی
ختم کر دیتا ہے۔ وقت کے بہترین استعمال میں یہ کوشش کریں، یہ جو ہمارے معاشرے میں ہے، یہ موسیقی، ناچ گانا، اپنا کوئی بھی لمحہ ان چیزوں میں ضائع نہ کریں۔ موبائل کو اپنی ضرورت کا جو ضروری ہے اتنا ہی وقت دیں، بس اس سے زیادہ وقت نہیں۔ دیکھیں معاشرے میں جا کے لوگ تاش کھیل رہے ہیں، فلمیں دیکھ رہے ہیں، ڈرامے دیکھتے ہوتے کئی گھنٹے وہ اپنے ضائع کر دیتے ہیں یا اپنے آپ کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں۔ یہ موسیقی وغیرہ، وہ علامہ نے کہا تھا نا کہ آزاد کی ایک آن ہے محکوم کا ایک سال، کس درجہ گراں سارے ہیں محکوم کے اوقات، محکوم کے حق میں یہی تربیت اچھی، صورت گری و موسیقی و علم نباتات، بہتر ہے کہ ان بیچارے ممولوں کی نظر سے پوشیدہ رہیں بعض کے احوال و مقالات۔ علامہ نے کہا تھا بھی جس قوم کو تم غلام بنانا چاہتے ہو اسے موسیقی کا دل دادا کر دو۔ جو بندہ اپنا وقت ضائع کرنا چاہتا ہے وہ اس موسیقی پر لگ جائے، اس کی روحانیت بھی ختم ہو جائے گی، جسمانیت بھی ختم ہو جائے گی، اس کے اپنے احساسات بھی دفن ہو کر رہ جائیں گے۔ تو موبائل کے پیچھے ان چیزوں میں اپنا وقت کسی طرح سے نہ ان کو ضائع کریں۔ اور سب سے بڑی چیز جو ہے وہ یہ یاد رکھیں کہ ہم اپنے وقت سے زیادہ بچوں کے وقت پر توجہ کریں۔ ہم نے تو گزار ہی لیا جتنا گزرا ہے، جو بزرگوں نے 80 سال عمر، 70 سال گزر گئی ہے، بچوں کا وقت ضائع نہ ہونے دیں۔ ان کے سکول، ان کے کالج اور ان کے مدرسوں کا بھی پتہ کریں وہ کہاں پڑھتے ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں صبح 8 بجے جاتے ہیں اور 1 بجے ویسے ہی واپس آ جاتے ہیں اور کتاب کا ایک ہی صفحہ پڑھتے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں۔ اسی طرح بچوں کی نمازیں جو ہیں وہ تو ضائع نہیں ہو رہی، بچوں کی تربیت جو ہے وہ کہاں ہو رہی ہے۔ اس چیز کی بھی اہمیت کا اندازہ لگانا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اور سب سے زیادہ وقت کی بات میں عرض کروں کہ مجھے اس چیز کا احساس ہے، جہاں میں نے جنازے کے لیے پہنچنا ہے وہاں جاتے ہوئے تقریباً کوئی 15 منٹ لگے ہیں اور رہ گئے ہیں ابھی 10 منٹ۔ تو بتائیں اگر وقت، یعنی ابھی میرے ذہن میں وقت کی اہمیت کتنی ہوگی، وقت کی اہمیت جو ہے۔ تو اسی طرح بندے کا جتنے کام ہونے والے ہیں وہ وقت کم ہے اور کام پڑے ہوئے زیادہ ہیں۔ اس لیے کوشش کریں کہ ہمارا ایک لمحہ بھی کسی طرح سے ضائع نہ ہو۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔